نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، آج کی ہماری گفتگو کا تعلق اعتکاف کے ساتھ ہے۔ اعتکاف کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہے، ایک اعتکاف سنت ہے اور ایک اعتکاف نفلی ہے۔ واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنی کسی مشکل میں، پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں، بیماری میں اللہ جل جلالہ کے ہاں یہ درخواست کرے کہ اے اللہ، اگر آپ نے میری یہ پریشانی، میرا یہ دکھ، میرا یہ غم، میری یہ بیماری دور کر دی تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا۔ اگر اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو اس مقصد میں کامیابی عطا کر دی، بیمار تھا صحت مند ہو گیا، پریشانی تھی دور ہو گئی، غم تھا ختم ہو گیا، کوئی نوکری کا مسئلہ تھا مل گئی، کوئی بھی پریشانی جس کے لیے اس نے اعتکاف مانا تھا، اللہ جل جلالہ کی ذات نے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ اس مسئلے کے حل ہونے کے بعد اس مسلمان پر اتنے دنوں کا اعتکاف واجب ہے۔ یہ واجب کس کو نظر کا اعتکاف کہتے ہیں۔ اس صورت میں اعتکاف ماننے والے پر مسئلے کے حل ہونے کی صورت میں واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا اعتکاف سنت ہے۔ رمضان المبارک کے آخری حشرے میں 21ویں تراویح والے دن 20ویں روزے کی افطاری مسجد میں کرنی ضروری ہے، اور پھر یہ اعتکاف مسجد میں جاری رہے گا چاند کے نظر آنے تک۔ اگر چاند 29 کا ہے تو 9 دن ہو جائیں گے، اگر چاند 30 کا ہے تو یہ 10 دن ہو جائیں گے۔ یہ اعتکاف کرنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزے فرض ہوئے 2 ہجری کو، اس سے لے کر دنیا سے تشریف لے جانے تک آپ علیہ السلام نے ہر سال اعتکاف فرمایا۔ 1 سال آپ کسی عذر کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے، آپ علیہ السلام نے اگلے سال 10 کے بجائے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ یہ اعتکاف اتنا پرنور ہوتا ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 1 سال کسی مجبوری سے اعتکاف رہ گیا تو آپ علیہ السلام نے اگلے سال اس کی قضا فرمائی ہے۔ اب آپ علیہ السلام کا اگلے سال اس کی قضا کرنا بتا رہا ہے کہ یہ کتنا ہی اللہ کے قرب، اللہ کی معرفت اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا یہ اعتکاف سنت ہے۔ تیسری قسم اعتکاف کی وہ نفل ہے۔ نفل اعتکاف جو ہوتا ہے، جب بھی مسلمان مسجد میں آئے، جتنی دیر بھی قیام کرے اتنی دیر مسجد میں عبادت کے ساتھ اعتکاف کی نیت کر لے۔ نماز پڑھنے کی نیت سے آیا ہے، تلاوت کرنے کی نیت سے آیا ہے، ذکر کرنے کی نیت سے آیا ہے، یا مسجد میں دین سیکھنے کے لیے کسی بھی شعبے کے اعتبار سے آیا ہے، تو ان اعمال کے ساتھ اگر جتنی دیر مسجد میں اس کا قیام ہے ساتھ اعتکاف کی نیت کر لے گا تو یہ اس کا نفلی اعتکاف ہو جائے گا۔ تینوں اعتکاف کے لیے مسائل بھی ذرا مختلف ہیں۔ واجب اعتکاف میں جب اس نے کہا کہ اگر میرا کام ہو جائے گا تو میں 10 دن یا 20 دن یا مہینے کا اعتکاف کروں گا، تو اس میں دن بھی شامل ہیں، راتیں بھی شامل ہیں۔ جس طرح دن کے لیے مسجد میں رہنا ضروری ہے، اسی طرح رات بھی مسجد میں رہنا ضروری ہے۔ اور واجب اعتکاف کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ روزہ ہونا بھی ضروری ہے۔ مسجد ہونا بھی ضروری ہے، روزہ ہونا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا روزے کے ساتھ مسجد میں رات اور دن اتنے دن قیام کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے بھی وہی اصول ہیں جو سنت اعتکاف کے ہیں۔ دوسرا اعتکاف سنت ہے،
اس کے لیے بھی روزہ بھی شرط ہے اور رمضان بھی شرط ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے جو قضا فرمائی ہے، آپ علیہ السلام نے آئندہ سال رمضان میں قضا فرمائی ہے، لہذا سنت اعتکاف کے لیے رمضان ہونا بھی ضروری ہے اور اعتکاف کرنے والے کا روزہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اور جو پابندیاں اعتکاف کی بندے پہ لازم ہیں ان کی پاسداری بھی ضروری ہے۔ مثلا ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نہ جانا، یہ ضروری ہے۔ ضرورت میں غسل فرض شامل ہے اور وضو شامل ہے اور قضاء حاجت شامل ہے۔ ان تین چیزوں کے لیے آدمی مسجد سے باہر جائے گا، کیونکہ یہ تینوں ضرورتیں اس کی مسجد میں پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کو اعتکاف کے دوران غسل فرض ہو چکا ہے تو غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں مسجد سے باہر جائے گا۔ اگر یہ مسجد میں غسل کرے گا تو مسجد بھی پلیت ہو جائے گی، ظاہر ہے ناپاک پانی مسجد میں گرے گا تو اس سے مسجد پلیت ہو جائے گی، لہٰذا اس غسل کرنے کے لیے اس کو مسجد سے باہر جانا پڑے گا۔ قضاء حاجت وہ تو مسجد سے ہوتی باہر ہے۔ اور تیسری چیز وضو بھی مسجد سے باہر کیا جاتا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے روزہ بھی شرط ہے اور رمضان بھی شرط ہے سنت اعتکاف کے لیے۔ اور تیسرا اعتکاف نفلی ہے۔ نفلی اعتکاف کے لیے نہ رمضان شرط ہے اور نہ روزہ شرط ہے۔ نفلی اعتکاف جتنی دیر کے لیے مسجد میں آیا اور جب بھی مسجد میں آیا، 24 گھنٹوں میں سے جس گھڑی بھی مسجد میں آیا تو نفل اعتکاف کی نیت کر سکتا ہے۔ اس کے لیے روزہ بھی شرط نہیں ہے، رمضان بھی شرط نہیں ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں اور مہینے کے 30 دنوں میں اور دن کے 24 گھنٹوں میں جس گھڑی بھی مسجد میں آئے گا تو آ کے مسجد میں داخل ہوتے وقت نیت کر لے، نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، یا اپنی زبان میں کہہ دے کہ جتنی دیر میں مسجد میں ٹھہروں گا اتنی دیر میرا اعتکاف ہوگا۔ جو ہی مسجد سے باہر نکلے گا اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا اور اس دوران جتنی دیر رہا اس کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ لہٰذا اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے اور نہ رمضان شرط ہے۔ تو یہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے، خواہ وہ اعتکاف واجب ہو یا سنت ہو۔ اگر عورت اعتکاف کی منت مانے گی تو اس کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا ضروری ہے، اور اگر رمضان کے مہینے میں عورت سنت اعتکاف بیٹھے گی تو مسجد کے بجائے وہ گھر میں بیٹھے گی، عورت کی مسجد اس کا گھر ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کی پابندی کرتے ہوئے رمضان کا آخری حشرہ آ رہا ہے، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی گھر کے اندر اعتکاف کر سکتی ہیں، اور مرد، بالغ مرد اور روزے دار مسجد کے اندر اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ سب کو یہ قیمتی عبادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔